محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کا آغاز کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ہمیں حج کے ساتھ ساتھ قربانی کا درس بھی دیتا ہے، اور یہ قربانی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور ہمارے لیے سنت بن گئی۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس یاد کو ہمارے دلوں کے لیے اطمینان اور ایمان کا ایک ذریعہ بنا دے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ عشرہ ذو الحجہ جو کہ افضل ترین ایام میں سے ہے، ان میں سے زیادہ نیکیوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مہینے میں کی گئی نیکیاں پورے سال کی نیکیوں سے بھاری ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادات ہر چیز پر سبقت لے جاتی ہیں۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد کے اوپر بھی سبقت لے جاتی ہیں؟ اب دیکھیں، جہاد کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا چین، اپنا سکھ، اپنا آرام چھوڑنا پڑتا ہے۔ جنگ و جدل کے لیے وہاں جو ہے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبادت ہے 10 دنوں کی، اس جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں، یہ جہاد سے افضل ہے، سوائے اس جہاد کے کہ جس میں انسان کی شہادت ہو جائے، یعنی اس کا مال بھی لٹ جائے، اس کا اسباب بھی لٹ جائے اور اس کی جان بھی چلی جائے۔ تو اس سے یہ افضل جو ہے نا نہیں ہے، مگر باقی تمام چیزوں سے یہ افضل ہے، یہ عبادت۔ تو اب ہم اس طرف بھی تھوڑا سا دھیان لے لیتے ہیں کہ ہمیں اس دنوں میں کون کون سے کام زیادہ کرنے چاہیے۔ تو اس میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں تکبیر، تلہیل اور تسبیح کا زیادہ ذکر کرو۔ تکبیر کہو، تلہیل کہو اور تسبیح کہو۔ اب یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تکبیر کیا ہے اور تحلیل کیا ہے اور تسبیح کیا ہے۔ تو تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں، تحلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہوگی، اور تسبیح حمد شریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف، جیسے الحمدللہ۔ تو اسی لیے وہ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کیونکہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ تکبیر، دوسرا تحلیل اور تیسرا تسبیح ہے۔ تو روایات میں یہ آیا ہے کہ صحابہ اکرام اسے ہر فرض، سنت اور نوافل تک میں بھی پڑھتے رہے۔ کچھ حدیث آئی ہیں جن میں فرضوں کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ حدیث آئی کہ جن میں نفلوں اور سنتوں میں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور بھی اس طرح کی ایک اور تسبیح ہے تکبیر کی، وہ ہے اللہ اکبر کثیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واسیرا، یہ بھی بہت بڑی تسبیح ہے، یہ بھی پڑھیں۔ کوشش کریں اگر 100 دفعہ ڈیلی یہ والا لفظ پڑھ لیں، کیونکہ ایک صحابی سے اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ جب سے انہوں نے یہ سنا تھا نا، تو انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا اس تسبیح کو، کہ روزانہ وہ ہر وقت پڑھتے۔ تو 100 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کی بھی روزانہ ایک تسبیح، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، اس کی تسبیح پڑھ لیں، روزانہ کی یہ تسبیح بھی پڑھیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی بھی لے، ڈیلی لازمی پڑھیں۔ یہ میں نے سب سے پہلے اس لیے آپ کو بتائی ہیں درس شروع کرنے سے پہلے، تاکہ بعد میں کہیں ذہن سے باتیں اوجھل نہ ہو جائیں۔ حالانکہ میں نے پوسٹ ڈالی ہے گروپ پہ، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ جو بہنیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، جن کو نہیں پڑھنا آتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ باجی نے کیا پوسٹ بھیجی ہے، تو میں ساتھ ساتھ بتا بھی دوں
ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کی تسبیحات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 5 گانا نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کے فضائل سے ہم سب واقف ہیں۔ تو سجدہ اللہ کو بہت پیارا ہے، سجدوں کی کثرت کریں، یعنی فرضوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کریں۔ نوافل میں کیا نفل آپ پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد سے اپنے دن کا آغاز کریں، پھر اس کے بعد جب فجر پڑھ لے تو اشراق کا اہتمام کریں، پھر چاشت کا احترام کریں، شام ہو جائے تو ابابین کا احترام کریں۔ تو یہ تمام اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھیں، قائم کریں اپنے زندگی میں اسی کو۔ یہ جو ہم مہینے آتے ہیں نا، حرمت والے مہینے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہت ساری فضیلت بتائی ہے، اور کئی ایسے کام ہیں جو اس فضیلت والے مہینے میں حرام قرار دیے، تو اسی لیے اسے حرمت قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صدقہ کی کثرت کریں۔ کوشش یہ کریں کہ روزانہ اپنے گھر میں کھانا پکائیں اور کسی غریب کو کھلائیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کسی کو پیسے دے دیں تھوڑے بہت روزانہ کے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جو آپ کو آسان لگے کوئی چیز دے دیں، کسی کو کپڑا لے کے دے دیں، کوئی چیز لے کے جو آپ کو کسی کی ضرورت ہے وہ پوری کر دیں۔ تو صدقہ ڈیلی کی بنیاد پہ کریں، روزانہ کی بنیاد پہ، اور سب کریں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ، اگر میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتانے لگی ہوں اس دن کا، کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کی سال بھر روزی فراخ رہے، تو یہ ان 10 دنوں میں کثرت سے صدقہ کریں، زیادہ صدقہ کریں، ڈیلی کی بنیاد پہ کریں، اور صرف اپنی طرف سے نہیں، اپنے بچوں کی طرف سے بھی کریں، اپنے شوہر کی طرف سے بھی کریں، اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی کریں، ہر ایک کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایڈ کریں۔ جتنا زیادہ آپ صدقہ دیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں تک رزق بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک دیتا ہے نا تو میں بدلے میں 10 دیتا ہوں۔ تو جب آپ ایک اپنی طرف سے دے رہے ہیں، آپ کو 10 ملے، آپ نے اپنے بیٹے کی طرف سے دیا 10، اس کے بھی اضافہ ہوا، وہ گھر میں ہی آئے، پھر آپ نے بیٹی کی طرف دیا 10، اس میں بھی اضافہ ہوا تو آپ کے گھر میں آئے، آپ نے پوتے کی طرف سے کیا تو 10، اس کا بھی، تو آپ نے جب سب گھر والوں کی طرف سے خرچ کیا تو وہ دگنا ہو کے آپ کے پاس واپس لوٹا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اضافہ کیسے لیں؟ ایک عورت نے مجھے بتایا، بلکہ کہتی کہ میں حالات بڑے ٹائٹ تھے تو میں بہت پریشان تھی، تو مجھے بھی کسی نے بتایا باجی کہ آپ نا ان 10 دنوں میں صدقہ کرو۔ تو کہتی مجھے بڑا شوق تھا کہ میں قربانی کروں، میرے پاس پیسے نہیں تھے قربانی کرنے کا، میں بہت زیادہ پریشان تھی، تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صدقہ کرو، تو میں نے کہا صدقہ جو ہے وہ افضلیت والا کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہیں پڑھا کہ جانور کا صدقہ جو ہے وہ بہت زیادہ افضلیت ہوتا ہے۔ تو کہتے کہ میرے پاس جانور کے پیسے نہیں تھے، میں نے ایک انڈا خرید کے کسی کو دے دیا، کہتے ہیں ایک انڈا خرید کے دے دیا، اور پھر میں روٹین بنا لی کہ میں نے 10 دن نہ روزانہ ایک انڈا دے دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ابھی 8 ذی الحجہ تھا تو کوئی بندہ آیا اور وہ پتہ نہیں کون سا قرض ہمارا لے کے پھر رہا، تو وہ ہمیں واپس لوٹا گیا کہ آپ کا یہ قرض ہماری طرف تھا، تو کہتی وہ پیسے لے کے تو ہم نے قربانی خریدی۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے کے لیے دروازے کھولتے ہیں، لیکن پہلے آپ لوگ اپنا وہ بنائیں تو صحیح نا، ذہن تو بنائیں نا اللہ کی طرف کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ 10 دنوں میں صدقات کی کثرت کریں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اذان کے اوپر اپنے کان رکھیں، اذان کے درمیان دعا مانگیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے درود پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور یہ روایات میں بھی آیا ہے کہ جو شخص باقاعدہ اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر اذان مکمل ہونے پہ دعا پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تو اللہ عز و جل یقیناً دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، روزانہ کوشش کریں کہ صدقے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ روزے کی بھی کوشش کریں، اہتمام کریں۔ اگر پورے روزے رکھ سکتے ہیں 10 پورے عشرے کے، 10 کو تو خیر عید ہوتی ہے، 9 تو بہت سارے رکھیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو جتنے آپ سے آسانی ہوتی ہے، 1 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 1 تو نہ رکھیں، 2 3 4 جتنے آپ سے ہوتے ہیں رکھ لیں۔ تو روزے کا بھی اہتمام کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ مہینہ ہمارے لیے، بلکہ یہ مہینہ ہمارے لیے پورے سال کے مہینوں کا
اہتمام کر کے جائے گا اگر ہم اس میں کثرت کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہر ٹائم کرنی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کسی خصوصی جو ہے وہ مہینے میں ہی صرف نہیں کرنی، البتہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مہینے ہیں جن میں حرمت بڑھا دی جاتی ہے، تسبیحات کی فضیلت بڑھا دی جاتی ہے، عبادات کی فضیلت بڑھا دی جاتی ہے، جیسے رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فضیلت بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف رمضان میں یا ذی الحج میں یا آگے محرم آ رہا ہے اس میں ہی عبادت کریں، بلکہ جو عبادت کریں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ عملوں کے دار و مدار کے اوپر ہے۔ انسان جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا دینے والے ہو جاتے ہیں، نوازنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو ایک بہت بڑی قربانی کی یاد ہے، ہم تو ان جیسی قربانیاں دے ہی نہیں سکتے جیسی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ، جب ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام، کتنی آزمائشیں آئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، بہت ساری آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 7 قسم کی آزمائشوں سے آزمایا۔ سب سے پہلے چاند اور سورج کی آزمائش تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ میں آئے تو انہوں نے کبھی چاند کو دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، پھر چاند ڈوب گیا تو کہا نہیں یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، پھر سورج سے آزمائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے انہیں آزمایا، مگر وحدہ لا شریک کی تلاش میں رہے، اسی کو اپنا رب مانا۔ پھر دیکھے کہ سلطنت نمرودی سے آزمائے گئے، جب نمرود کو دعوت حق دی تو اس نے کیا کہا، تمہارا رب کیا کر سکتا ہے، کہا میرا رب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو اس نے 2 شخص بلائے، ایک بھونڈی سی مثال سامنے دینے کے لیے 2 شخص بلائے، اس نے ایک کو قتل کا آرڈر جاری کر دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا، یعنی ایک گنہگار تھا جس کو اس نے قید میں ڈال رکھا تھا، اور ایک جو تھا وہ آزاد گھومتا پھر رہا تھا، وہ جو آزاد پھر رہا تھا اس کو اس نے موت کا آرڈر دے دیا، اور جس کو اس نے قید میں رکھا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کہتا دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، اس کو میں نے زندہ رکھنا تھا تو میں نے اس کو قید سے باہر نکال کے آزاد کر دیا، اور اس کو میں نے مارنے کو میرا دل کیا تو میں نے اس کو چلتے پھرتے بے قصور مروا دیا۔ تو کہتا ہے تمہارا رب یہی کرتا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا نبی تھے نا، ہم لوگ تو بس آنکھوں دیکھے بھی ادھے ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نبی تھے نا، انہوں نے آگے سے کیا مثال دی، انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو، چلو تمہاری نظر میں تمہاری عقل میں اگر یہی بات آ رہی ہے کہ تم جس کو چاہتے ہو زندگی دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو موت دیتے ہو، تو پھر ایک کام میری طرف سے بھی کرو کہ اب جس کو مارا ہے اس کو زندہ بھی کر کے دکھا دو، کیونکہ اللہ تو وہ ہے نا جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، تو تم نے مار تو دیا اپنی مرضی سے، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ قرآن پاک اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، لیکن چلو مان لیتے ہیں، تم کہتے ہو کہ میں نے مارا ہے تو چلو تم نے اگر مار دیا تو اب اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو مردہ زندہ کرنا تو اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، میں جس وقت چاہوں گا تمہیں ماروں گا پھر تمہیں زندہ کروں گا، پھر تم میری طرف لوٹ کے آنے والے ہو۔ تو وہ جب یہ مثال دی گئی تو وہ نامراد رہ گیا، لیکن اس کے دل میں کیونکہ کفر کے پردے پھیل چکے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اور اندھے ہیں جیسے ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو اب وہ انتقام لینے چلا، کہنے لگا کہ اس سے انتقام لو، اور آگ کا انتظام کیا، آگ کا انتظام کیا، اور اس طرح سے قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ اتنی بڑی وہ آگ تھی کہ اگر آسمان کے اوپر سے بھی اس آگ سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا تھا تو وہ بھی بھون جاتا تھا، جیسے ہم آگ کے اوپر بوٹی بھونتے ہیں، اتنی تیز آگ تھی۔ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا تھا، اور اس کو ڈالنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، اب کسی کو آگ میں ڈالا جاتا تو اسے اٹھایا